میں ہوں وفا تو ہے جانے وفا۔ پاکستانی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ اس حوالے سے دوستوں نے مجھے باغی کہنا شروع کر آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ بیکاری یہ جنوں کو ہے سر پیٹنے کا شغل، نئے ضابطے وہ مان گئی تھی۔ اچھا میں تھا کہ میرے ہاتھ کی لرزش تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں جلیل خان کلاچی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جن کو آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پر اور مختلف پروگرامز میں دیکھا ہوگا، لیکن وہ کچھ عرصے سے ٹی وی سکرین پر نظر نہیں آ رہے۔ ادب سے تعلق رکھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ خصوصاً اس کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ میری مراد جناب پروفیسر عابد فاروق المعروف پروفیسر باغی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں مزاج آپ کے؟ جی شکر اللہ کا۔ سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کی تعلیم کے بارے میں۔ آپ نے تعلیم کہاں تک اور کدھر سے حاصل کی؟ میری جو آخری ڈگری ہے جی وہ ماسٹرز کی ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے، اور یہی میٹرک ایف اے بی اے ایم اے، یہ کافی تعلیم ہوتی ہے اگر پڑھ لیا جائے۔ ماسٹرز آف سم تھنگ، جی پولیٹیکل سائنس میں جو ماسٹرز کرتے ہیں انہیں علم سیاسیات کا ماہر سمجھنا چاہیے۔ جی رائٹ، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو بس میری یہی تعلیم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ میرے کورسز ہیں۔ ایک میں نے کورس کیا تھا سیلٹا، سرٹیفکیٹ آف ٹیچنگ انگلش ایز اے فارن لینگویج ٹو ایڈلٹس، وہ میں پاکستان سے باہر پڑھاتا تھا، کچھ عرصہ پڑھاتا رہا ہوں، تو وہ کیا تھا۔ باقی تعلیم کا ڈگری سے تعلق نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ جی بالکل، بس ٹھیک ہو گیا۔ سر پروفیسر عابد فاروق المعروف پروفیسر باغی، یہ باغی تخلص کیسے پڑا؟ یہ باغی بس ایسے ہی، چونکہ ہر کیوں صاحب نظر دینے بزرگاں خوش نہ کرتی۔ غالب نے کہا کہ جو صاحب نظر ہوتا ہے نا وہ بڑوں کی کہی ہوئی باتوں پہ نہیں چلتا، اپنا راستہ نکالتا ہے۔ تو چونکہ مجھے اپنا راستہ نکالنے کا شوق تھا، مجھے معاملات پر تنقید کرنا، ان کے حسن و قبح کو دیکھنا، یہ اس حوالے سے دوستوں نے مجھے باغی کہنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر استاد کے شعبے سے آپ وابستہ رہے کافی عرصہ تک، جو ہم نے ریسرچ کے مطابق ہم نے یہ سنا ہے یا لکھا ہے یا دیکھا ہے، تو یہ آپ خود بتا دیں کتنے عرصے تک آپ تدریس کے عمل سے وابستہ رہے؟ میں جی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گورنمنٹ آفیسر ہو گیا ڈی جی پی آر میں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا ڈی جی پی آر میں۔ تو وہ کچھ دن میں نے کام کیا، وہ صحافیانہ کام ہوتا ہے جی، وزیروں مشیروں کی آپ نے پریس ریلیزز بنانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا۔ تو اس کے بعد مجھے ایک انٹرنیشنل کالج میں تدریس کے شعبے کی آفر ہوئی، تو میں اس میں چلا گیا۔ اس کا نام بتانا چاہیں آپ؟ جی وہ ایک انٹرنیشنل کالج تھا جی مسقط میں، جی پاکستان سے باہر۔ تو میں وہاں چلا گیا، پھر وہیں پہ میں یونیورسٹی میں کچھ عرصہ پڑھاتا رہا، پھر میں ابوظہبی اور دبئی میں بھی تدریسی خدمات انجام دیتا رہا، اور بس۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر اچھا، آج کی اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، آج کی جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، اس وقت میں تقریباً لاہور کی تمام میجر یونیورسٹیز میں پچھلے 8-10 سال سے 2008 سے اب تک لاہور کی تمام میجر یونیورسٹیز میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی رجسٹرڈ ہوں اور پڑھاتا رہا ہوں۔ اس میں یو ایم ٹی، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، اور پھر یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب یو سی پی، اور پھر یہ فاسٹ وغیرہ وغیرہ، تو ان اداروں میں میں پڑھاتا رہا ہوں۔ تعلیم وہی ہے، اب وہ سٹف نہیں ہے، طلباء وہ نہیں ہے۔ دوسرا کہ یہ جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز اور کالجز ہیں، استاد وہی ہے، استاد بھی وہ نہیں ہے۔ ٹھیک، استاد بھی وہ نہیں، وہ اس لیے کہ جیسا منہ ویسی چپیٹ، جی جیسی روح ویسے فرشتے، اور
اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. تو کیوں نہیں ہے یہ، میں آپ کو یہی بتانے لگا تھا. یہ تمام پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، یہ ان کو تعلیم کا کہنا ٹھیک نہیں ہے. انہیں فیکٹریز کہیں، جیسے باٹا کی فیکٹری ہے، سروس کی فیکٹری ہے، اسی طرح یہ فیکٹریز ہیں اور یہ منافع خوری کے لیے کام کرتے ہیں. یہ طالب علم کو پاس کرنا اور اس کو آسانی سے اگلے گریڈ میں پہنچا دینے کو تعلیم سمجھتے ہیں، کیونکہ جو بچہ وہاں فیس پوری دیتا ہے وہ بہرحال ڈگری لے کے ہی باہر نکلتا ہے. تو اس سے آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نہ ان کے پاس تعلیم رہ جاتی ہے، نہ ہی پیسے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو فیکٹریوں والے لے جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا سر، آپ خود شاعر ہیں، کچھ عرصے تک آپ نے شاعری بھی کی. جی. تو آج کل کی جو شاعری ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ اور خصوصاً جو آج کل کے کہہ لیجیے یوتھ میں کافی مقبول ہے اس طرح کے جو شاعر ہیں، تہذیب حافظ صاحب ہو گئے اور اس کے علاوہ علی زریون ہو گئے، جو اس طرح کے شاعر ہیں، تو اس شعراء کرام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں شاعر ہونا ایک بڑی بدقسمتی ہے، پہلی بات. ٹھیک. دوسری بات کہ شاعر وقتی طور پہ نہیں ہوتا، یہ کوئی ٹیمپریری جاب نہیں ہے. شاعری زندگی بھر کا روگ ہے. یہ آپ کو ساری زندگی، آپ کو خون جگر جو ہے، خون ہو کے جگر آنکھ سے ٹپکا نہیں ہے مرگ. رہنے دے مجھے یہاں کے ابھی کام بہت ہے، یا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. یہ غالب ہے. شاعری کو جزوی طرز پیغمبری کہا گیا. جی بالکل. کہ شاعری پیغمبری کا ایک جزو ہے. اور جناب رسالت مآب پر جو ابتدا میں جو بہتان معاذ اللہ لگائے گئے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ شاعر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانا پڑا، کلیئر کرنا پڑا کہ آپ شاعر نہیں ہیں. ٹھیک. یعنی شاعری اس درجے کی چیز ہے کہ وحی الہی پر پہلا شک جو ہوا وہ شاعری کا ہوا. ٹھیک. تو عرب کے لوگ تو شاعری کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، چونکہ وہ تو سارے شاعر تھے. تو پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. ٹھیک. ہم جس شاعری کی بات کر رہے ہیں، جن شعراء کا آپ نے نام لیا ہے، میں دنیا کی 5 زبانوں کے ادب کو میں نے پڑھا ہے بالتفصیل، اور اپنے ہاں بھی ولی دکنی سے لے کر اب تک کے جو شعراء ہیں ان کو پڑھا ہے. بدقسمتی سے ان سے واقف نہیں ہوں جن کا آپ نے نام لیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اب ایک اور مخلوق پیدا ہو گئی ہے جو ڈیجیٹلائزیشن کی پیداوار ہے. بالکل. یہ ڈیجیٹل شعراء ہیں، نہ انہیں بحر کا پتہ، نہ انہیں اوزان کا پتہ، نہ انہیں ارکان کا پتہ، نہ انہیں ڈیسنسی آف پوئٹری کا پتہ. فراق کہتے ہیں کہ سکھ کو ہنس بیٹھے، دکھ کو رو بیٹھے، میاں شاعر کہاں سے ہو بیٹھے. میاں شاعر کہاں سے ہو بیٹھے. زبردست. سر اپنا کوئی کلام سنا دے تو عنایت ہوگی. بڑی مہربانی. اگر آپ مجھ سے عظیم شعراء کا کلام پوچھتے تو میں ضرور سناتا، اور اتنا میں ایک شاعری کے حوالے سے تو میں اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا. مجھے ایک میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. سر نہیں، اپنا کوئی کلام سنا. جی میں اپنا بھی سناؤں گا حضور، آپ میر کو تو برداشت کر لیں، وہ بھی اپنے ہی ہیں. جی بالکل بالکل. کہ مصرع کبو کبو کوئی موضوع کروں ہوں میں، مصرع کبو کبو کوئی موضوع کروں ہوں میں، کس خوش سلیقگی سے جگر خوں کروں ہوں میں. اوہو کیا بات. کس خوش اچھا جی، میں اپنا شعر آپ کو سناتا ہوں کہ اب کون سا شعر سناؤں آپ کو. واہ، میں کون سا گیت سناؤں، میں کون سا گیت سناؤں، میں روؤں یا مسکراؤں. یہ میرا نہیں ہے، یہ تو ایک گانا ہے. تو لیجئے شعر سنیے کہ واہ، وہ ہاں ایک مطلع سنا دوں پہلے. جی بالکل بالکل. کہ میں علم و آگہی کے زوم کو
تیلی لگا دوں گا، آہا، میں علم و آگہی کے زوم کو تیلی لگا دوں گا۔ تیلی لگا دوں گا، میں اپنی سب کتابیں جا کے دریا میں بہا دوں گا۔ اوف، ایسے ہی مسئلہ یاد آ گیا۔ یہ پھر ایک اور ہے، جان کو میں نے یہ غزل سنائی تھی بالکل بالکل عطا، کہ اس کے 2-4 شعر آپ سن لیجیے۔ بالکل، سیدھی سیدھی غزل ہے جی جی، کہ اپنا حال دل کو اس سے چھپانا حال دل کو اس سے چھپانا بہتر تھا، بہتر تھا، حال دل کو اس سے چھپانا بہتر تھا، اس کی گلی ہر روز نہ جانا بہتر تھا، بہتر تھا، اور لمبے لمبے لیکچر ہم کو لے ڈوبے، آہا، لمبے کیا بات، لمبے کیا بات، لیکچر ہم کو لے ڈوبے، ہم کو لے ڈوبے، چھوٹے جملوں میں سمجھانا بہتر تھا۔ بہتر تھا، کیا بات سر، کیا بات، کہ اپنا اپنی طرح کے لوگوں سے تو مل لیتے، اپنی طرح کے لوگوں سے تو مل لیتے، مسجد سے پھر بھی میں خانہ بہتر تھا، بہتر تھا، مسجد سے پھر بھی میں خانہ بہتر تھا، بہتر تھا، اور وصل و ہجر کی صورت ایک ہے پر عابد، آہا، وصل و ہجر کی سورج، صورت ایک ہے پر عابد، بچھڑے ہوں کا میل کرانا بہتر تھا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کمال ہے، چلیں زبردست، بہت شکریہ۔ بالکل زبردست۔ ایک اور مسئلہ سنیے سر آپ ضرور، کی بالکل داد میں بتاؤ، مجھے، ماشاء اللہ، کہ میں خون کے فشار سے نکل گیا، میں خون کے فشار سے نکل گیا، میں خون کے فشار سے نکل گیا، ہوس کی تیز دھار سے نکل گیا، نکل گیا، اور تمہارا جسم بھولنا مذاق تھا، آہا، تمہارا جسم بھولنا بھولنا مذاق تھا، میں سارے کاروبار سے نکل گیا، آئے آئے آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست، وہ amazing۔ دل میں کس طرف گیا خبر نہیں، وہ دل میں کس طرف گیا خبر نہیں، نگاہ کے حصار سے نکل گیا۔ نکل گیا۔ جناب اگلا سوال کی۔ سر کمال ہے، زبردست آپ کی، میں کہتا ہوں امیزنگ سر۔ شکریہ۔ سر اچھا، اگلا میرا سوال ہے وہ کچھ آپ ہم آتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف۔ جی، تو سوشل میڈیا آپ کتنا استعمال کرتے ہیں؟ میں سوشل میڈیا بس اتنا ہی استعمال کرتا ہوں۔ ایک تو میں تو شطرنج کھیلتا ہوں آن لائن، ٹھیک، سب سے پہلا تو میرا یہ ہے استعمال۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب میں نے انٹرنیشنل پیپرز پڑھنے ہوں، تو آپ نے واشنگٹن پوسٹ پڑھنا ہے یا کسی تھنک ٹینک کی کوئی مضمون پڑھنا ہے، فورن افیئرز پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ میں اس کے لیے استعمال کرتا ہوں، یا کوئی فلم دیکھنی اگر آن لائن مل جائے تو اس کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ کس طرح کی فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں فلم دیکھتا ہوں اپنی پسندیدہ ایکٹروں کی، الپچینو کی دیکھتا ہوں، آہا، اور یہ جو ہے اپنا کیا نام اس کا یار، بریڈ پٹ، جی بالکل، اس کی، پھر وہ جو ہے اپنا مارک والبرگ، بالکل رائٹ، اس کی، پھر وہ جو اپنا ڈیمن، کیا اس کا نام ہے، بس اب کچھ پتہ نہیں، موڈ پہ ہے جی، جو بالکل موڈ صحیح۔ بنے، کبھی لو سٹوریز دیکھ لی، کبھی ایکشن موویز دیکھ لی۔ ایکشن موویز ویسے مجھے اچھی لگتی، اچھا، لیکن اس طرح کا ایکشن نہیں جس طرح کی کوئی سلطان رائی دی میں ایکشن دیکھ لوں، جی جیسے ٹو گنز، ابھی ڈینزل واشنگٹن اور مارک والبرگ کی ایک مووی آئی تھی، جی، وہ اس طرح کی ذرا ایسے تھوڑا ذرا مزہ مستی مجھے اس میں نظر آتا ہے، کچھ اپنے جیسا ہے، وہی پتہ نہیں وہ لوریے ہی میں مجھے یوں لگ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ جی سر اچھا سر، دور حاضر کی جو ایپ ہے ایک ٹک ٹاک، اس کے استعمال کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ دور حاضر کی جو مختلف مکروہات ہیں، ان میں صفحے اول پر یہ ٹک ٹاک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا، گوگل نے کہا تھا جی، کہ ایوری باڈی ول بی ہیرو فار اے 5 منٹس، رائٹ، ایوری باڈی ول بی ہیرو فار اے 5 منٹس۔ تو ناؤ یہ جو ٹک ٹاک ہے، یہ ہر بندے کو 5 منٹ کے لیے آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، میں جی کوئی کام کر کے تو سامنے بیٹھ کے تو ٹھمکے لگانا شروع کر دیتے ہو یا کر دیتی ہو،
جی تو یہ کس قسم کی شہرت ہے بھائی؟ یہ تو سب سے آسان شہرت یہ ہے، آپ یہ باہر چلے جائیں، ابھی سڑک پہ کھڑے ہو جائیں جی اور اپنے جناب پورے نہ اتاریے لیکن کپڑے اتار دیں تو ہر شخص آپ کو دیکھنا شروع ہو جائے گا۔ ایک یہ ہے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا طریقہ، ایک یہ ہے کہ آپ ان سے احسن بات کریں، آپ ان سے پوچھیں، آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ کلم لتعارفو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، تمہارا تعارف ہو۔ تو اس لیے یہ ٹک ٹاک وغیرہ جو کام ہے یہ کسی اور مقصد کے لیے تھے، اس کو سنجیدہ مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، آج کے دور کا جو میڈیا ہے اس کا حقیقی رول کیا ہونا چاہیے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کر کیا رہا ہے، اسے کرنا کیا چاہیے؟ آج کے دور کا جو میڈیا ہے وہ اپنا حقیقی رول ادا کر رہا ہے، وہ گمراہی کو پھیلانے میں سب سے آگے ہے۔ اچھا، وہ لوگوں کی اخلاقیات کو تباہ کرنے میں سب سے آگے ہے، وہ جھوٹ کا سب سے بڑا نمائندہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں سے آپ جو اصلی خبر ہے، جو سچی خبر، میرا ایک شعر تھا جی جی بالکل، کہ اس بے خبر کے ہاتھ میرا اختیار ہے، اس بے خبر کے ہاتھ میرا اختیار ہے، اخبار کی خبر پہ جسے اعتبار ہے۔ کیا بات ہے، زبردست ماشاء اللہ، بالکل بڑے زبردست طریقے سے آپ نے ایک یہ بیان کیا۔ سر، موسیقی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کوئی آپ کو موسیقی پسند ہے یا کس طرح کے موسیقار آپ سنتے ہیں؟ نہیں، مجھے جب موسیقی کی بات ہوگی تو پھر موسیقی تو کوئی پسندیدہ گلوکار؟ نہیں، پسندیدہ گلوکار بھی ہیں، مجھے موسیقی پسند ہے جی، مجھے یہ شور شرابہ پسند نہیں ہے جو موسیقی کے نام پر ہے۔ موسیقی کے بغیر تو دنیا کی رونق ہی نہیں ہے۔ جو تھوڑا ایکسپلین کریں، وضاحت کریں نا، سمجھ نہیں آ رہی۔ غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، یہ میو نغمہ کو اندوہ ربا کہتے ہیں۔ کیا بات، زبردست۔ یہ میو نغمہ کو اندوہ ربا کہتے ہیں، اور جی میں آ جائے ہے ہوتی ہے جو فرصت غش سے، سبحان اللہ، زبردست۔ جی میں آ جائے ہے ہوتی ہے جو فرصت غش سے، زبردست، اور پھر کون سے نالے کو رسا کہتے ہیں۔ زبردست، یہ ہے شعر۔ بالکل۔ اور موسیقی جو ہے، آپ یار کم از کم کچھ نہیں تو آپ مہدی صاحب کے، نور جہاں کے، بالکل، لتا جی کے، رفیع صاحب کے، غلام علی صاحب، غلام علی صاحب کے، جی بالکل، آپ ان کے گانے سنیں، ان کی غزلیں سنیں، آپ کو لے سر کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ پہلی بات آپ نے کہی 6 ماتروں میں، اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں 12 ماتروں میں۔ آپ یعنی آپ لے سر کہتے ہیں کہ بندہ بے سرا ہو، جی سر تو قدرت کی عطا ہے نا، بالکل سر، لیکن بے تالا نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ دیکھیں نا، دن دن نا تن تن نا، دن دن نا تن تن نا دا، یہ ایک لے ہے 6 ماترے کی۔ اب آپ یہ تو سمجھیں کہ گانا جو ہوتا ہے وہ کچھ دریا جس طرح حدود و قیود کا پابند ہے، اسی طرح گانا بھی اچھی موسیقی، اچھی لے، اچھی کمپوزیشن اس کا بننا، وہ گانا ہوتا ہے۔ اور یقین کیجیے اگر آپ اچھا گانا سننے کا شوق ڈال لیں تو آپ کی آدھی تربیت اچھا گانا ہی کر دے گا۔ زبردست۔ سر، خود آپ گنگناتے ہیں؟ میں کون ایسا ہے جو گنگناتا نہیں ہے، لیکن میں گاتا نہیں، تھوڑا سا تک ہو جائے۔ نہیں، میں نہیں گنگنانا مطلب میں آپ کو کوئی شکل دکھا سکتا ہوں کہ فلاں گانا ہے تو اس کی یہ شکل ہے کہ مثلا، بالکل۔ اب کس کا کیا کروں، مجھے کوئی گانا، مجھے تو اب کل سے یہ گانا لڑا ہوا ہے۔ مہدی حسن، غلام علی، کسی کو مہدی صاحب کو نقل کرنی تو ویسے ہی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جی یہ شرک کبیرہ ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ مہدی جیسی آواز مہدی حسن جیسی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ میں آج ہی ان کا ایک گانا سن رہا ہوں اور وہ میرے بچپن کا گانا ہے، اب سنتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیا خوبصورت یار انہوں نے بتا کہ میں ہوں وفا تو ہے جانے وفا، کر نہ سکے گی یہ دنیا جدا۔ اب آپ اس کو سنیں کہ کیا انہوں نے یہ گانا گایا یار، وہ اتنا جیسے شہد کے جو ہے نا وہ اپنا گھڑوں کے گھڑے جو ہیں وہ
انڈیل دیے ہیں. بالکل. اور ایسے گانے جن کو سن کر پیس آف مائنڈ حاصل ہو کہ آپ کو وہ جو روح کی جو موسیقی جو روح کی غذا ہے وہ یہ ہے, وہ یہ نہیں ہے بھیا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ پاپ نہ سنیں, اگر آپ نے پاپ سننا ہے تو سنیں, ماڈرن راک سنیں, لیکن ان کا سنیں جن کی اصل ہے. مائیکل جیکسن کو سن لیں, کوئی ایک گانا اس کا میں آپ کو اس کی خون جلانا پڑتا ہے ایسی کمپوزیشن بنانے کے لیے. آپ میں تو ویسٹرن میوزک بھی اسی طرح سنتا ہوں جس طرح اپنا میوزک سنتا ہوں. اچھا, ابھی تو میں آپ کو اپنی اصل پسند بتا ہی نہیں رہا کہ میں کلاسیکل میں سنتا کیا ہوں. مہربانی کریں. مطلب کلاسکس میں دیکھیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے خیال. بالکل. خیال کے نیچے ہوتی ہے ٹھمری, ٹھمری کے نیچے ہوتا ہے دادرا, دادرے کے نیچے ہوتا ہے ٹپا, ٹپے کے نیچے ہوتا ہے اپنا گیت, پانچویں چھٹے درجے پہ آتا ہے گیت. تو یار گیت تو سن لو. اگر آپ خیال کو نہیں اگر آپ گیت سنیں گے تو پھر آپ ٹپے سنیں گے, پھر آپ ٹھمری سنیں گے, پھر ٹھمری کے بعد آپ خیال گائکی جو ہے, خیال گائکی اتنی عظیم گائکی ہے کہ اس کے اب تو یہ روایت ختم ہو گئی خیال گائکی کی. یہ ہماری خالص مسلمانوں کی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے خیال گائکی شروع کی تھی. ٹھیک. اس سے پہلے اور طرح کی موسیقی تھی. اب لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی ورنہ میں بتاتا کہ اس سے پہلے کیا تھا. جی بالکل سر, کیا بات ہے سر. اچھا, آپ کا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے, کیا کرتے ہیں؟ بیکاری یہ جنوں کو ہے سر پیٹنے کا شغل. اوئے اوئے غالب, آپ جتنے شعر آ رہے ہیں غالب کے آ رہے ہیں. بالکل, کیونکہ آپ کی باتیں ہی اس کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ بیکار یہ جنوں کو ہے سر پیٹنے کا شغل, جب ہاتھ ٹوٹ جائیں تو بیکار کیا کرے, بیکار کیا کرے. اب بتائیے, یہ میرا شغل ہے سر. زبردست. سر آپ کے خیال میں پاکستانی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستانی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ پیدا کیوں ہوئے بیچارے. اچھا, بے سمت ہم تھے, آگے ہمارے بچے آ گئے. ٹھیک. وہ تو اب جب جن کے والدین کو سمجھ کوئی نہ ہو تو بچے کیا کریں. ہماری یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ نے لاکھ روپے کا تو اسمارٹ فون ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. بالکل. اور انہیں پھر کہتے ہیں اسکول جاؤ. ویسے اب یہ اسکولوں والا کام ختم ہونے والا ہے, ہو ہی گیا. 1 سال سے تو اسکول بند ہے. جی بالکل بند ہے 1 سال سے. آئندہ کچھ دنوں میں مزید آپ کو اس سلسلے میں پتہ چلے گا نظر آ رہا ہے مزید کہ کچھ نہیں کرنا. بندہ پوچھے اگر کچھ کرنا نہیں تو پھر یہ کھائیں گے کہاں سے. وہ کہتے ہیں وہ پینڈا جو ہے, فوڈ پینڈا جو آ گیا ہے, فوڈ پانڈا. بالکل, فوڈ پانڈا جس کو آپ کہہ رہے ہیں, جی جی, وہ آ گیا ہے. فون کرو, گھر کھانا منگا لو. اچھا, گھر کھانا بھی نہ پکائیں, یعنی آپ بیٹھے رہیں اور مر جائیں, آپ کچھ نہ کریں مر جائیں. یعنی یہ سبق دیا جا رہا ہے یوتھ کے بہت سارے مسائل میں. ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے یوتھ تیار ہی نہیں کی. جن لوگوں نے اپنی قومیں تیار کر لیں اب وہ اگلی سٹیجز پہ جا رہے ہیں. آپ تو 12ویں 14ویں صدی کے سطح پر زندگی گزار رہے ہیں. زبردست. اچھا سر, آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ کبھی محبت کی یا ہوئی ہو؟ لو, اور میں تو روز ہی محبت کرنے پہ یقین رکھتا ہوں بھائی. اچھا. وہ جو پہلی محبت ہوتی ہے نا. جی جی بالکل. میرا ایک شعر سنیے. جی بالکل. عشق تھا اور تھا بھی وہ پہلا. عشق تھا اور تھا بھی وہ پہلا, بڑی مشکل سے میرا دل بہلا. ہائے ہائے ہائے. دیکھیں نا, جب پہلا عشق ہو جائے اور اس میں کوئی پرابلم ہو جائے بالکل, تو پھر وہ, اور جینے کے نئے ضابطے وہ مان گئی تھی. اچھا, ہاں جی, ٹھیک ہو گیا. زبردست. جینے کے نئے ضابطے وہ مان گئی تھی, جب بہن کے گھر رہنے وہ ملتان گئی تھی. ہائے ہائے. باجی نے کہا تمہیں کسی سمجھدار آدمی سے تمہارا رشتہ کرتے ہیں. جی جی. یقین شاعر باہر سے مگر پہ گئی ہے. تو بھیا یہ تو جو ایسی شغل کی بات ہے. عشق وشق ہونا چاہیے یار, یہ اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں ہے, لیکن عشق کو یہ نہ ہو کہ ایک خوبصورت عورت آ رہی تھی تو کوئی میرے جیسا, اس نے کہا کہ وہ سبحان اللہ کتنی حسین عورت ہے تو. اس نے کہا واقعی؟ اس نے کہا جی. اس نے کہا پھر اس نے کہا میں اپنی زندگی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا لیکن پیچھے میری بہن آ رہی ہے, وہ تو مجھ سے بھی 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہے. کہتا کدھر؟ کہتی فڑے وہ تیری محبت کا. یہ تیری محبت ہے. زبردست, کیا بات ہے. تو یہ اور باتیں ہیں. یہ تو آپ کا دل جو ہے نا, وہ دل کو پاک رکھو, دل کو صاف رکھو, اور وہ رہے گا
اوریجنلٹی کے ساتھ تو یہ جعلی پن متکبر رویے، یہ چند ٹکوں کی کمی بیشی سے آپ انسانوں کو حشرات الارض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، کوئی ایسا واقعہ جسے آپ فراموش نہ کر سکتے ہو اپنی زندگی کا؟ یار یہ کہ میرے تو روز ہی ایسے واقع ہوتے ہیں جو ان سب سے آپ کو ایک منفرد لگتا ہو، ایک انفرادی نوعیت کا لگتا ہو آپ کو؟ ہے شکر خدا کا ذرا سنبھلی ہے زندگی، ہے شکر خدا کا ذرا سنبھلی ہے زندگی، فلموں کے واقعات سے گزری ہے زندگی، ہائے 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 ہائے، فلموں کے واقعات سی گزری ہے زندگی۔ اچھا سر، کوئی ایسا کام یا خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو اور اس کو کرنا چاہتے ہو ابھی تک؟ خواہش تو خیر کبھی پوری نہیں ہوتی نہیں، ٹھیک، نہ ہی کوئی میں زیادہ خواہشات پالنے والا آدمی۔ ہاں یہ ہے کہ میں پاکستان کو ایک جس طرح ماڈرن لبرل اسٹیٹ ہوتی ہے، اس طرح کا دیکھنے کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے دیکھ لوں کہ یار یہ ہم ایک انسانی حیوانی معاشرے سے انسانی معاشرے میں تبدیل ہو جائیں۔ یعنی آپ کو جو سیکولرزم ہے اس کے آپ حامی ہیں؟ نہیں، میں سیکولر اسٹیٹ کا حامی ہوں، سیکولرزم کا نہیں، اسٹیٹ کا حامی۔ ٹھیک ہوگا سر، نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یار کیا پیغام یہ تو باتیں کچھ اور لوگوں کی ہوتی ہیں، پیغام کیا دینا انہیں، بس انہیں یہی ہے کہ یار نو دائی سیلف، وہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرو۔ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھا، سمجھا اور سمجھنے کی ابھی مزید بھی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو ایک طرح سے آئیڈل مانتے ہیں۔ واہ! تو سوشل میڈیا پہ میں نے حسن خوزہ گر آپ سے وہ سنا، بیٹھے ہوئے بھی شاید کیبن ٹائپ تھا کوئی ادھر، تو مجھے بہت مزہ آیا۔ ہاں وہ میرے جی وہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں سنائیں۔ میں سناتا ہوں جی۔ یہ کچھ دن پہلے ایک لاہور کے ایک ریسٹورنٹ میں ایک تقریب ہوئی، تو میں نے نا مرثیہ پہ بات کی، میر انیس کے مرثیہ پہ، وہ بڑی وائرل ہوئی آج کل، وہ بالکل پچھلے ہفتے کی ہے۔ جی بالکل۔ تو نون میم راشد ایک عظیم شاعر ہیں میری نظر میں، اور میں نے جب ان کو پڑھنا شروع کیا تو میں کالج میں پڑھتا تھا، تو اتنی محبت سے انہیں پڑھا کہ وہ بس تقریباً سارا ازبر ہو گیا۔ تو حسن خوزہ گر جو ہے وہ 4 حصوں میں نظم ہے۔ جی سر۔ وہ پہلا تو وہ ہے کہ اپنا جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن خوزہ گر ہوں، بڑا اچھا ہے یہ۔ جی سر۔ دوسری یہ شروع ہوتی ہے کہ اے جہاں زاد نشاط اس شب بے راہ روی کی میں کہاں تک بھولوں، اے جہاں زاد نشاط اس شب بے راہ روی کی میں کہاں تک بھولوں، زور میں تھا کہ میرے ہاتھ کی لرزش تھی کہ اس رات کوئی جام گرا ٹوٹ گیا، تجھے حیرت نہ ہوئی کہ تیرے گھر کے دریچوں کے کئی شیشوں پر اس سے پہلے کی بھی درزیں تھی بہت، اور اب جو لوٹا ہوں، اب جو بغداد سے لوٹا ہوں تو وہ سوختہ بخت آ کے مجھے دیکھتی ہے، دیکھتی رہ جاتی ہے کہ اب آپ تیسری سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ دوسری ہے؟ جی۔ تو اپنا میرے اب جو وہ سوختہ بخت آ کے مجھے دیکھتی ہے، دیکھتی رہ جاتی ہے، میرے اس جھونپڑے کی چھت پہ یہ مکڑی میری محرومی کی، جس سے بنتی چلی جاتی ہے وہ جالا تو نہیں ہوں میں بھی، اور اب جو لوٹا ہوں تو وہ سوختہ بخت آ کے مجھے دیکھتی ہے، دیکھتی رہ جاتی ہے، میرے اس جھونپڑے میں کچھ بھی نہیں، ہاں کبھی دور درختوں سے پرندوں کی صدا آتی ہے تو میں جی اٹھتا ہوں
تو میں کہتا ہوں کہ لو آج نہا کر نکلا، آہا۔ ورنہ اس گھر میں کوئی سیج نہیں، عطر ہائے ہائے، نہیں، کوئی پنکھا بھی نہیں، واہ واہ۔ تجھے جس عشق کی خو ہے مجھے اس عشق کا یارہ بھی نہیں، واہ واہ واہ، اور تو ہنسے گی یا جہاں زاد عجب بات کہ جذبات کا حاتم بھی میں واہ۔ اور اشیاء کا پرستار بھی میں ہائے ہائے، اور ثروت جو نہیں اس کا طلبگار بھی میں، واہ واہ۔ تو میری دو رنگی پہ پھر سے ہنس دے، عشق سے کس نے مگر پایا ہے کچھ اپنے سوا۔ آہا، اے جہاں زاد وہ حلب کی کارواں سرا کا حوض، واہ۔ رات وہ سکوت جس سے ہم کنار ایک دوسرے سے تیرتے رہے، تو کہہ اٹھی حسن یہاں بھی واہ۔ کھینچ لائی جان کی تشنگی ہائے ہائے، تجھے، واہ واہ۔ لو اپنی جان کی تشنگی کو یاد کر رہا تھا میں واہ۔ کہ میرا حلق آنسوؤں کی بے بہا ہائے ہائے، سخاوتوں سے شاد کام واہ ہو واہ، گیا، واہ۔ مگر یہ وہم دل میں تیرنے لگا کہ ہو نہ ہو جی۔ میرا بدن کہیں حلب کے حوض ہی میں رہ گیا، نہیں مجھے دوئی کا واہمہ نہیں کہ اب بھی ربط جسم و جاں کا اعتبار ہے مجھے، واہ۔ یہی وہ اعتبار تھا کہ جس نے مجھ کو آپ میں سمو دیا، واہ۔ میں سب سے پہلے آپ ہوں اے جہاں زاد، ہائے۔ ایک تو اور ایک میں اور ایک وہ، یہ تین زاویے کسی مثلث قدیم کے ہائے۔ ہمیشہ گھومتے رہے کہ جیسے میرا چاک گھومتا رہے، واہ واہ۔ مثلث قدیم کو میں توڑ دوں جو تو کہے، جو سحر مجھ پہ چاک کا وہی ہے اس مثلث قدیم کا، نگاہ تیرے چاک کی جو مجھ کو دیکھتے ہوئے برس پڑی، وہ کیمیاں گری تیرے جمال کی برس پڑی، میں سیل نور اندروں سے دھل کے رہ گیا، میرے دروں کی خلق یوں گلی گلی نکل پڑی کہ جیسے صبح کی اذان سنائی دے، تمام کوزے بنتے بنتے تو ہی بن کے رہ گئے، نشاط اس کی ناگہاں مجھے نگل گئی، میں سب سے پہلے آپ ہوں۔ بہرحال یہ طویل اب ایک اور بند ہے اس کے بعد، جی ارشاد۔ عرض یہ ہے کہ نہیں میں نے کہا اس میں راشد تو مجھے اب تو راشد کی ایک لائن ایسی ہے کہ آپ کا پورا معاشرہ جو ہے نا، بہت اجل ان سے مل آہا۔ کہ یہ سادہ دل نہ اہل زمیں اور نہ اہل زمان، واہ واہ، کمال۔ فقط بے یقین، نہ اہل یقین فقط بے یقین، اجل ان سے مت کر حجاب، اجل ان سے مل، واہ واہ واہ، بڑھو تم بھی آگے بڑھو بندگانے زمانہ، بڑھو بندگانے درم، واہ واہ، اجل ان سے مت کر حجاب، اجل ان سے مل، یہ انسان یہ منفی زیادہ ہے انسان کم، ہو ان پہ نگاہ کرم، واہ واہ واہ، بہت یہ مائنس ہیومن بینگ جو آدھا آدمی جو آج کا ہے نا، جی جی بالکل، یہ اس کے بارے میں راشد صاحب کہہ رہے ہیں۔ بہت پروفیسر عابد فاروق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اپنے قیمتی وقت سے ہمیں بہت زیادہ ٹائم دیا، جناب اور اللہ پاک آپ کو سلامت رہے، یہی